بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آڈیوز کے بعد ویڈیوز کی اینی ہلکی چلک جی آئی ہے تو عمران خان یا چیخا سمانے جا لگی ہیں اور وہ چیخ اٹھے ہیں بقایا طور پر۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ شروع ہوا پہلے تو عمران خان اینڈ کمپنی کے جو کوئی ہیکر تھے انہوں نے جناب ہلکی پھلکی چلک دکھائی۔ اس میں رانا ثناء اللہ کی گفتگو تھی جو کہ ان کے ارکان اسمبلی جو تھے استعفے دیے ہوئے ان کی منظوری سے متعلق تھی۔ کچھ گفتگو تھی میاں شہباز شریف صاحب کی جو کہ اس سے متعلق تھی کہ جناب وہ مریم نواز کے جو دماغ ہیں ان کو وہ پلانٹ لے کے دینا ہے نہیں دینا، وہ سارا معاملہ تھا، وہ ساری گفتگو تھی۔ لیکن اس میں کسی جگہ کے اوپر مریم نواز شریف یا حکومت وقت جو ہے یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں پائے گئے۔ تو یہ وہ آڈیوز تھیں جو لیک ہوئیں اور بڑے ٹھول ٹمکے بڑیاں لڑیاں پائیاں یہ جو یوتھیا قوم ہے کہ جناب واہ جی واہ ویکھیا پھر اگلی آڈیو آئے گی ویکھی جائے گی لمحہ پالیں گے اسی تو جناب انہوں نے گچیوں پھڑ لیا، پتہ نہیں کیا کیا کرپشن کی داستانیں۔ ان کے جو وہ منصور علی خان صاحب جو ہیں بڑے مشہور ایک صحافی ہیں اور اینکر ہیں، وہ یہ الفاظ بولتے تھے لونڈے لپاڑے، اور مجھے ویسے یہ الفاظ جڑا پسند آئے تو میرا دل کیتا ہے لونڈے لپاڑے بولو تو انہیں لونڈے لپاڑے جڑے نا وہ جناب ٹر پے، انہوں نے دوڑ لاتی جناب ٹول گلے پا لے تے ولاگز دے اتے تے ٹویٹرز دے اتے تے جناب جو رولا پانا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد سر پھر کاؤنٹر اٹیک آیا اور ایسا کاؤنٹر اٹیک آیا کہ پھر جڑا پہلا اٹیک سی وہ پائن بھول گیا سارے نوں۔ اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کے ساتھ اس میں کیا بات ہوئی تھی، کسی کو یاد بھی نہیں کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں کیا بات ہو رہی تھی۔ اب لوگوں کو جو آج بم شیل ہے نا باقاعدہ طور پہ چھٹیا، ایک ہیکر بوائے کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے جناب 11122 انہوں نے اپنا نام رکھا۔ ویسے 111 جو ہے نا یہ بڑا زبردست ایک اشارہ ہے افات ناگہانی کا۔ اچھا یہ جو میں نے افات ناگہانی کا اور 111 کا ہے نا اس کے پیچھے پوری سر ایک کہانی ہے، داستان ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے مارشل لگے ہیں نا سارے 111 بریگیڈ میں موو کرنا لگتے ہیں۔ پاکستان کی ساری جو اہم ترین امارات ہیں اسلام آباد کے اندر ان کی راکھی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ 111 بریگیڈ کی ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا نہیں علم ہوتا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جو کو ہوا اس دن مجھے یہ بات پتہ چلی کہ 111 بریگیڈ کوئی چیز ہوندی ہے۔ وہ ایسے پتہ چلی کہ جناب چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر میں اصل بات کی طرف آ جاؤں گا، دلچسپ ہے وہ اس طرح سے کہ اب 12 اکتوبر آنے والا 2 دن بعد تو بھائن پتہ لگ جائے گا سارے نوں کہ واقعہ کی سی۔ بہر وہ حضور ایسا ہے کہ اس میں پریس کانفرنس تھی، خالد کھرل مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی پریس کانفرنس تھی، ساتھ چودھری احمد مختار تھے، فیصل صالح حیات صاحب تھے، ان کی پریس کانفرنس وغیرہ تھیں۔ تو میں جناب وہاں پر کور کرنے کے لیے پریس کلب پہنچا تو خالد کھرل صاحب پریس کانفرنس کرنے کی بجائے باہر ٹہلتے ہوئے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ نا ایڈا لمبا یا پاک ٹیلک فون ہوں سی، ٹھیک ہے، وہ فون پکڑ کے نا تو وہ بات کر رہے تھے۔ انداز ان کا ذرا وہ تھے بیوروکریٹ، ظاہر ہے ڈی سی رہے تھے، بیوروکریٹ تھے، تو ان کا جو سٹائل تھا سگریٹ پینے کا اور جس انداز سے وہ پھر رہے تھے تو میں نے جا کے ان سے کہا میں خالد صاحب خیر ہے باہر پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسٹر گوہر بٹ 111 بریگیڈ ہیز جسٹ مووڈ۔ تو مینوں نہیں پتہ لگا 111 بریگیڈ کی ہوندی۔ میں کہا اچھا ہوئی کہ کوئی بھائی مینوں کی پتہ، میں اپنا گولڈ کا سگریٹ لایا تھا سائڈ سے ہو کے بہ گیا کہ انہیں پریس کانفرنس شروع کرے گا تو ہی سیٹ کر کے اسی آپ اپنا فرض پورا کر دیں گے۔ لیکن سر اس دوران رومان اللہ تعالیٰ غریق رحمت کے ہمارے ایک سینئر دوست تھے وہ آ گئے تو انہوں نے کہا تو اتنے بیٹا سگریٹ پی رہے ہیں خبر کی تھی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ ابھی تو انہوں نے شروع ہی نہیں کی اور خالد کھرل مجھے یہ کہہ رہے، تو انہوں نے اچانک یعنی مجھے آج تک ان کا سٹائل یاد ہے کہ ان کے منہ میں سگریٹ تھا جو انہوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے لیا تھا اور لائٹر ان کے ہاتھ میں تھا اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو لائٹ، تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ 111 بریگیڈ کا موو ہوئی ہے تو لائٹر اس کا ایسے ہی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا یار تو جو کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ تھا مطلب کہ؟ میں کہا میں نہیں پتا استاد، جو انہیں دسیا میں تمہیں دستا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر گل کنفرم کر لا اگر این جی ہے نا
تو فوراً ہس کے چلا جا گورنر ہاؤس، اور کیونکہ مارشل لا لگ گیا پاکستان دے وچ، تو اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ 111 کیا ہوتی. تو یہ ہیکر بوائے 111 222 پائن تے اللہ رحم کرے کام کسی اور پاسے جا رہا ہے. یہ بھی 10 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اشارہ کسی اور طرح کا ہے، اللہ رحم کرے. باہر تو وہ سر انہوں نے یہ کہا ہے، وہ ہیکر بوائے نے ایک سر آڈیو ویڈیو ایکچولی انہوں نے لیک کی ہے، اور وہ ویڈیو ہے جناب فواد چودھری صاحب کی. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک کولے کارڈیشن ایک اداکارہ ہیں. شکل سے تو میں نے ایڈی کوئی اٹریکٹیو نہیں لگی، لیکن کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بہت امیر ہے، دنیا پاگل ہے دے پیچھے، اور امریکہ دی نمبر 1 ارب پتی کھرب پتی جو ہے یہ اداکارہ ہے. اس کی بہن کم کارڈیشن جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی اداکارہ ہے، اور جناب بے تحاشا پیسے نا کول، اور یہ بہت امیر کبیر جو ہے نا ہیں، انہوں افورڈ کوئی نہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا، کم از کم فواد چودھری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور فواد چودھری کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو چیٹ ہے جو کہ ظاہر ہے واٹس ایپ پہ شاید ہوئی ہوگی، وہ جناب انہوں نے 10 سیکنڈ کیا، وہ ریلیز کیا، اور اس کی نیچے آواز کوئی نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ہیکر وہ آیا یہ کہتا ہے کہ جناب پہلے یہ کہہ لین کہ جھوٹ ہے، پھر میں دساں گا سچ کی ہے، اور میں پھر آواز کے ساتھ جاری کروں گا، اور ایک نہیں ہے کئی ہیں. اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا، انہوں نے کہا سنی لیون ایک پورن اداکارہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی فواد صاحب کی جو ہے نا میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. اچھا، میں اب آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ایک کیا کہتے ہیں بڑا خطرناک ٹریپ، ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے. اور ہنی ٹریپ میں بڑا بھائی جڑا ہے نا ایمان کا پختہ قسم کا مرد، وہ بھی پھنس جاتا جی. یہ بڑا خوفناک ٹریپ ہوتا ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے فواد صاحب پھنس گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فواد چودھری تے پائن وہ جڑی خاتون ہے کولی کارڈیشن، وہ نال تے پائن وہ کتے ایک کپ چاہ نہیں پیا سکتا انہوں پوری تنخواہ دے وچ؟ وہ تو بہت امیر خاتون ہے. وہ فواد چودھری تے کی ویچدا وہ دے مطلب وہ تے دل کرے تے خبریں وہ جتنی امیر بتائی جاتی ہے، وہ پرنس چارلس نو بھی دل کرے تے لفٹ کراوے، دل کرے تے نہ کراوے، ٹھیک ہے. فواد چودھری کے ساتھ کیسے رابطہ ہو گیا ہے؟ 2 اینگل ہو سکتے ہیں. ایک اینگل کہ فواد چودھری کاریگر ایڈا بڑا پائن کہ انہیں اس کڑی نو اداکارہ نو پٹو پا لیا، یعنی اس کے ساتھ دوستی کر لی. پنجابی میں کہتے ہیں جناب انہوں پھنسا لیا، ٹھیک ہے. بڑی کاریگری جناب، بڑی یہ کار ہونی چاہیے فواد چودھری. بھائی ساڈا پتر، ساری دھرتی دا سپوت، دیکھو کڈی وڈی ایٹم جہی پھسا گیا، دنیا دی سب تو وڈی امیر خاتون پھسا گیا. بڑی گل ہے جناب. یہ ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے یوتھیا قوم نے خوش ہونا تو یہ ایک اینگل ہے. دوسرا اینگل، اور وہ سیریس اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ فواد چودھری صاحب پاکستان کے وزیر اطلاعات رہے ہیں، فواد چودھری صاحب پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے حصہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ایٹمی ملک جو ہے، جو ایکچولی ایٹمی ملک ہے، اس کی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں. تو سر یہ ہنی ٹریپ میں آ کے ایک ہلکا جا زیر زبر پیشدہ اشارہ بھی اگر انہیں کڑا لیا دے منہوں، سارے اہم ترین راز تو ڈسکس ہوتے ہیں نا آقا، تو بھاجی کام کسی اور پاسے ٹر پائے گا. اب سنی لیون جو ہیں وہ تو ایک پورن اداکار ہے، اس کی تو پتہ نہیں کیڑی شے مارکیٹ سے لگی پھر رہی ہے. اس کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے، ابھی انہوں نے وہ نہیں مارکیٹ کی، وہ کہتے ہیں میں کروں گا مارکیٹ. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور یہ معاملہ کسی اور طرف ٹر پیا ہے. اور جو عمران خان صاحب ہیں نا سر، انہوں دی بھی سر انہوں نے پول کھولے نے. بڑی ایک یعنی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. آپ یقین کریں کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور ایٹمی پاور کے جو وزیر اعظم رہے ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جو بڑے لاڈلے تھے، اور وہ ہرگز صرف ووٹوں کے زور پر وزیر اعظم نہیں بنے تھے. انہوں نے جی میں وزیر اعظم بنایا گیا سی سر، وہ بڑی خطرناک، بڑی جو ہے نا زارہ زرین قسم کی داستانیں ہیں خطرناک، لیکن سب کو پتہ ہے اس کہانی کا. ملتان میں کیا ہوا، جہاز کیویں اڈیا، پٹے کیویں پوائے گئے، فون کیویں آندے سن، نیب کس طرح استعمال ہوئی، اینٹی کرپشن کیسے استعمال ہوئی، ایف آئی اے کیسے استعمال ہوئی، تو پھر پتہ نہیں کیڑے جنگل دے گھراں جو فون آندے رہے. یہ سارا کچھ کیسے ہوتا رہا؟ یہ سارا کچھ 2018 کے جب سال شروع ہوا تو اس سے سب کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا. بلکہ جب 2014 دھرنا لے کے پہلوان نکلیا لاہوروں، اس لیے لوگوں کو سمجھ آ گئی سی امپائر دی انگلی لبدا پھردا سی. یاد ہے آپ کو؟
اب عمران خان صاحب کو بنایا گیا، اور عمران خان اور اس کی کیبنٹ کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں نا حضور، وہ بہت ہی شرمناک ہیں، انتہائی شرمناک کارنامے ہیں جو وہ لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور وہ صاحب جو ہیں ہیکر بوائے 111 222 والے جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایکچولی نا ان کے ذرا ٹویٹس میں نے نکالے ہیں، یہ کچھ نیچے آ گئے تھے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا لگا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی 7، اسد عمر کی 2، شاہ محمود قریشی کی بیرون ملک 4، یعنی یہ جو باقی 7 اور 2 والے بھائی نے، یعنی عمران خان اور اسد عمر، انہیں تو پاکستان دے وچ ہی نے۔ شاہ محمود بڑا کاریگر آدمی، انہوں نے کہا لو جی باہر جا کے بھائی جی کریے، ہے جی برف جڑی ہے اتوں نال لے جان دی بجائے اتنے جا کے برف لے کھاواں گے نا، ٹھنڈ پاواں گے سینے نو ٹھا کر کے۔ تو وہ ان کے بیرون ملک 4 ویڈیوز جو ہیں وہ ہیں مراد سعید کی 1، زرتاج گل منسٹر تھی خاتون وہ ان کی، اور شہباز گل کی 1 اعظم خان کی 1، عمران اسماعیل کی 2، زلفی بخاری کی 3۔ تمام ویڈیوز صاف اور کلیئر ہیں۔ اب اس فتنہ جماعت کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تمام ویڈیوز 18+ ہیں، فرانسک رپورٹ کے ساتھ وائرل ہوں گی۔ یہ وہ بھائی جو بھی یہ ہیکر بوائے ہے، اے بھائی صاحب یہ گل کہہ رہے ہیں، کھلے عام تڑی لا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اگر ان کی باتوں میں وزن نہ ہو تو تسی کہہ سکتے ہو کہ گوہر بٹ ایویں گلاں جو گل کڈی جا رہا ہے، ہوا چھڈی جا رہا ہے، اور انہیں جناب صرف ریٹنگ لینی ہے تو اس چکر سے بولی جا رہا ہے۔ لیکن باتوں میں اتنا وزن ہے کہ عمران خان کی چیکاں نکلی ہیں سر۔ عمران خان نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، میں آپ کو صرف اس کا کرکس بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے، یہ سیکیورٹی بریچ ہے، یہ پرائم منسٹر آفس کی، یہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس کی، یہ میرے گھر کی جو ایک سیکیور لائن تھی اس کی سیکیورٹی بریچ ہے، اور یہ دیکھیے کس قسم کی چیزیں جو باہر آ رہی ہیں، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، GIT بنائیں جائے، ہم عدالت جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہیکر وہ ہے کہہ رہا ہے گلاں جکیتا نا کہ سچائی موجود ہے۔ سر اگر کوئی بندہ آئے وہ کہے کہ گوہر بٹ تیری ویڈیو موجود ہے، اچھا میں سوچا گا اچھا یار پتہ نہیں کی نہ ہو سکتی، کی میں کسی نے گل کر دیا ہوا گا، کوئی گل نہیں یار ہوئے گی، پھر کیوں ہے، کوئی ویٹ نہیں دوں گا۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہو کہ میں کسی ہوٹل گیا سا تو کچھ ہینکی پینکی سمجھتے ہیں نا ہے، تو میں ضرور گھبراواں گا، پھر میں اس کا کاؤنٹر نیریٹو کرنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی میں کہوں گا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، کبھی میں کہوں گا جناب یہ جو ہے نا جھوٹ ہے، ابھی وہ ویڈیو مارکیٹ نہیں آئی ہوگی، اس تو پہلے میں رولا پا دیا گا کہ پا جی یہ دیکھو فراڈ کر رہا ہے، مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان وہ کہہ رہا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، کچھ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھبرائے سا اکھڑے پائے رہنا دے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو کی خبر جو ہے اس خاکسار نے بریک کی تھی، کافی عرصہ پرانی بات ہے، تو اس کے بعد پھر سارے نے بولنا شروع کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری خبر دیکھ کے عمران خان نے سا اکھڑے ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے بہت سارے دوست بولے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، پھر لیکچر دیتا، پھر اس سے پوری ویڈیو بنا کے جاری کی گئی۔ یاد ہے آپ کو؟ ایسے طرح پائے نا اے جڑے گل ہے نا، ایسے طرح ہی ہے وہ اپنی آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ سارا وہ کر رہے ہیں کہ اسی عدالت چلے جاؤں گے۔ بھائی جان بات یہ ہے، میں اس بات کے مکمل طور پہ حق میں ہوں کہ پرائم منسٹر آفس ہو، پرائم منسٹر کا گھر ہو، پرائم منسٹر کی فیملی ہو، گورنر ہو، وزراء ہوں، MPs ہوں، MNAs ہوں، ایک عام ہاری ہو، مزدور ہو، ریڑی بان ہو، کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیرنس کا کسی کو کوئی قانونی، آئینی، شرعی، معاشرتی حق نہیں ہے۔ اس بات پر میں بالکل کرسٹل کلیئر اپنے دماغ میں یہ ساری چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوں۔ لیکن آقا اگر آپ یعنی پرائم منسٹر آفس میں 18+ ویڈیو تڑیاں بڑیاں نے، سر انہیں جو بریچ کی سیکیورٹی وہ تو بھگتے گا جڑا بھی ہوئے گا۔ سر تسی جو کیتا ہے تانوں نہیں بھگتنا چاہیے۔ یاد کریں ایک صدر تھا
بل کلنٹن، اس کے اوپر ایک الزام تھا، ایک خاتون نے لگایا تھا، وہ بھی ہنی ٹریپ تھا بھائی، رو رو معافی منگی انہیں قوم کو. آج تک اس کی جو فیملی ہے وہ مونیکا لیونسکی کے حوالے سے، جہاں بل کلنٹن کا نام آتا ہے وہیں پر مونیکا لیونسکی کا نام ساتھ آ جاتا ہے. وہ دی بڈھی بیچاری کا کوئی قصور نہیں سی، پھر بھی وہ الیکشن ہار گئی سی. ٹھیک ہے، حالانکہ بہت اچھی خاتون ہے وہ. تو پائے نا ان جواب دینا پیا سی اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ بہت زیادہ لبرل ہے. تو ساڈا معاشرہ تو پائے نا حساب نہ کوئی 500 سال پیچھے ہے. تسی اپنی رنگ رلیاں تے یہ کہہ کے پردہ نہیں پا سکتے خان صاحب کہ جناب سیکورٹی بریچ ہوئی. سیکورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا بالکل الگ حساب ہونا چاہیے. پر یہ واقعی ویڈیوز ہے رہے جہاں کہ تھوڑے چیکا مارن تو لگتا کہ ہے رہے. میں نے نہیں دیکھی یہ جو ہیکر بوائے کہہ رہا ہے، یہ والی ویڈیوز میں نے کوئی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، یہ تو کلیم ہی کر رہے ہیں. تو اگر سر وہ آ گئی مارکیٹ میں تو پھر سر صاحب تے سارے ہوں گے نا، پھر تے بچے کا کوئی بھی نہیں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ 3 دن بعد یہ شروع کروں گا سلسلہ مرحلہ وار. ٹھیک ہے، فرانزک رپورٹ کے ساتھ مرحلہ وار یہ سلسلہ شروع کروں گا. تو دن رہ گئے نے پائن صرف 3، اور چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتی جا رہی ہیں. اللہ ہی خیر کرے. بہرحال اور بھی تفصیلات ہے وہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال جتنی معلومات بالکل یعنی ایک دائرے اخلاقیات میں رہتے ہوئے میں دے سکتا تھا وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے گلے ولاگ.